اس کے لیے انہوں نے تیاریاں کی، لکڑیاں اکٹھی کرنے لگے، ایک لمبا عرصہ لگا لکڑیوں کو اکٹھا کرنے میں۔ اس زمانے کی عورتیں جب کوئی نظر مانگتی تھیں تو یہ کہتی تھیں کہ میرا اگر فلاں کام ہو گیا تو میں اس لکڑیوں میں اتنی لکڑیاں اور ڈالوں گی۔ اتنا بڑا ڈھیر کے پہاڑ کی مانند آگ لگا دی گئی۔ کتنے دن لگے آگ کو بھڑکنے میں؟ اب وہ آگ اتنی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خود اس میں ڈال ہی نہیں سکتے تھے۔ جیسے آگ زیادہ جل رہی ہو تو آدمی دور رہتا ہے، قریب نہیں ہوتا، تو انہوں نے ایک جھولے کا انتظام کیا کہ اس جھولے میں بٹھا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اندر پھینک دیں گے۔ آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ اس وقت میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا گیا۔ ظاہری طور پر کوئی سبب نہیں تھا اس آگ سے بچاؤ کا، سب دنیا کے اسباب ختم ہو چکے، لیکن جب انہیں آگ میں ڈالا گیا اور وہ ہوا میں تھے، آگ میں ابھی گئے نہیں تھے، تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، میں پہلے بھی انبیاء کی مدد کرتا رہا ہوں اور اب بھی میں آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ الک حاجہ، آپ کو میری ضرورت ہے؟ اللہ اکبر۔ اب سوچیں کہ آگ کا پہاڑ نظر آ رہا ہے اور خود آگ میں پڑنے والے ہیں۔ ایسے وقت میں جب ان کو یہ عرض کی گئی تو انہوں نے جبرائیل علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کیا میرا رب میرے اس حال سے باخبر ہے؟ کیا میرا پروردگار جانتا ہے کہ میں آگ میں ڈالا جا رہا ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں، اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ فرمانے لگے اگر اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ مجھے ڈالا جا رہا ہے تو مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، اللہ جس حال میں رکھے میں اس حال میں راضی۔ اب جب انہوں نے فرشتے کو بھی انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قلنا، ہم نے کہا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اگر فقط ٹھنڈا کہہ دیتے تو پتہ نہیں کیا کلفی ہی جم جاتی، تو سلامتی والی سے کیا مراد؟ کہ وہ ٹھنڈک جو اچھی لگے، یہ سمجھیں کہ گرمی کے موسم میں ایئر کنڈیشنڈ کمرہ، سکون مل جاتے آدمی کو وہاں جا کر، سکون مل جاتا ہے آدمی کو وہاں جا کر، تو بالکل وہی حال ابراہیم علیہ السلام کا ہوا۔ تو دیکھیے کہ محرم کے اس مہینے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیسی قربانی دی۔ آج ہم محرم کو یاد کرتے ہیں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے قربانی دی۔ یہ ان قربانیوں کا تسلسل ہے جو انبیاء کرام نے پہلے سے شروع کی۔ یہ قربانی انہی قربانیوں کا ایک تسلسل ہے۔
تو محرم کا مہینہ بہرحال ہمیں قربانی کی یاد دلاتا ہے، اور ذی الحجہ کا مہینہ وہ بھی قربانی کی یاد دلاتا ہے، بلکہ ذی الحجہ میں تو 10 ذی الحجہ کو باقاعدہ جانور قربان کیے جاتے ہیں، وہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت ابراہیم خلیل، کہ جب اللہ تعالیٰ نے خواب میں ان کو بتلایا کہ بیٹے کو قربان کر دیجئے، تو انبیاء کرام کے خواب چونکہ سچے ہوتے ہیں، اس لیے وہ اٹھے اور انہوں نے نیت کر لی۔ اہلیہ کو کہا کہ بچے کو بھی تیار کر دو، آج جانا ہے کسی بڑے کی ملاقات کے لیے۔ تو بیوی نے بھی بیٹے کو تیار کر دیا، چل پڑے، چلتے ہوئے چھری بھی لے لی۔ اب بیوی کے ذہن میں بھی یہ ہے کہ کسی بڑے سے ملاقات کرنی ہے، بچے کے ذہن میں بھی یہ ہے کہ کسی بڑے سے ملاقات کرنی ہے، حقیقت حال پوری پتہ نہیں کسی کو۔ جب چل پڑے تو پیچھے شیطان بی بی ہاجرہ کے پاس آیا اور کہنے لگا تجھے پتہ ہے کیا ہونے والا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہنے لگا تیرا خامد بیٹے کو ذبح کرنے لے کے جا رہا ہے۔ اس نے کہا تیری مت ماری گئی بوڑھے، کبھی کوئی باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہنے لگا اللہ کا حکم ہے۔ جیسے ہی انہوں نے سنا تو فرمانے لگی اگر اللہ کا حکم ہے تو میں اللہ کے حکم پہ راضی ہوں۔ تو جب اس نے دیکھا کہ یہاں تو دال نہ گلی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ابو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا کسی بڑے سے ملاقات کے لیے۔ کہنے لگے کوئی نہیں، تمہیں ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا بوڑھے تجھے حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی کہ تو ایسی بات کر رہا ہے؟ کیا کوئی والد بھی اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں اللہ کا حکم ہے۔ تو بچہ کہنے لگا اگر اللہ کا حکم ہے تو میں کچھ دیر بعد قربان ہونے کی بجائے ابھی قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، میرے رب کا حکم یہ ہوگا۔ جب یہ بھی داؤ نہ چلا تو پھر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آیا، کہنے لگا جی کہ میں آپ کو ایک مشورہ دوں کہ بیٹے کو آپ ذبح نہ کریں۔ میں کر کے رہوں گا۔ کہنے لگا دیکھو قابیل نے آبیل کو جو قتل کیا تھا اس کا تذکرہ اب تک موجود ہے، کیسی بدنامی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ کا تذکرہ آنے والے لوگوں میں بھی جاری کر دیا۔ تو آپ بھی بیٹے کو اس طرح ذبح کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ تمہاری بھی بدنامی ہو جائے۔ انہوں نے کہا بدبخت تو مجھے شیطان نظر آتا ہے، میرے اس قربانی میں اور اس قتل کرنے میں کوئی مناسبت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس بھائی نے دوسرے کو قتل کیا تھا نفسانی خواہش کی خاطر، اور میں بیٹے کو ذبح کروں گا اللہ کی رضا کی خاطر۔ جب دیکھا کہ دال نہیں گلی تو راستہ روک کے بیٹھ گیا، میں نہیں جانے دیتا۔ تو اپنی طرف سے تو شیطان نے پوری کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا۔ یہی وہ جمرات ہیں جو حج کے موقع پر پتھر مارے جاتے ہیں، اس کی یاد تازہ کی جاتی ہے۔ اب آگے جب ذرا کھلی سی جگہ آئی نا تو بیٹے نے پوچھا ابو آپ کہہ رہے تھے کسی بڑے سے ملاقات کے لیے جانا ہے، تو کہاں جانا ہے؟ اب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے ان کو فرمایا کہ بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ بیٹے کہ تمہاری رائے کیا ہے؟
تو مفسرین نے یہاں نقطہ لکھا کہ یہ نہیں پوچھا کہ بھئی اگر تم راضی ہو تو تمہیں ذبح کر دوں، نہیں راضی تو کچھ نہ کروں، نہیں. پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ بیٹے تجھے ذبح کرنا ہے، اگر تو تیار ہے تو تیرے ساتھ ماننے والوں جیسا سلوک کروں گا، اگر تیار نہیں تو نہ ماننے والوں جیسا سلوک کروں گا. میں نے تجھے اللہ کے نام پہ ذبح ضرور کرنا ہے. اور بیٹا بھی ایسا، سبحان اللہ، کہنے لگا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو آپ کو حکم ہوا آپ کر گزریے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. سبحان اللہ، ایسے بیٹے اللہ ہر ایک کو عطا فرمائے. اب جب باپ نے بھی ٹھان لی، بیٹے نے بھی ہاں کر دی، فلما اسلما، جب دونوں نے یہ بات طے کر لی، دونوں متفق ہو گئے، دونوں تل گئے، باپ ذبح کرنے کے لیے اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے. اللہ اکبر. فَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جبین کے بل لٹا دیا. جبین کہتے ہیں یہ جو سائڈ ہوتی ہے نا پیشانی کے ساتھ، سیدھی جگہ کو جبہہ کہتے ہیں اور ان دونوں چیزوں کو جبینان کہتے ہیں. انہوں نے لٹا لیا، جیسے بکرے کو ایک سائڈ پہ لٹا دیتے ہیں. ایسے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، کتابوں میں لکھا ہے کہ ابا جان میں چھوٹا ہوں، جب آپ مجھے ذبح کرنے لگیں گے تو ایسا نہ ہو کہ میں اس وقت تڑپنے لگوں، تو آپ مجھے باندھ دیجیے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں رسی تھی، آپ نے اس کو باندھ دیا. جب باندھ دیا تو اس وقت بچے نے ایک بات اور کی، کہنے لگا ابا جان میری خواہش ہے کہ جب آپ مجھے ذبح کر لیں تو میرے کپڑے لے جا کے میری والدہ کو دکھا ضرور دینا، تاکہ میری امی کو پتہ چل جائے کہ میرا بیٹا اللہ کے نام پہ قربان آ گیا. اللہ اکبر. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بھی آنکھوں میں پٹی باندھ لی کہ ایسا نہ ہو کہ میں بچے کو دیکھوں تو میرے اپنے ہاتھ کے اندر کوئی سستی رہ جائے. آنکھوں کو بند کر لیا، بیٹے کو لٹا لیا، اپنی طرف سے بیٹے کو قربان کیا. آنکھ کھولی تو اللہ نے بیٹے کی جگہ مینڈا وہاں رکھا، قربانی قبول ہو گئی. تو گویا سال کی ابتدا قربانی سے شروع ہوئی اور سال کا اختتام کس پر ہوا؟ قربانی پر. فرق اتنا ہے کہ ابتدا جو ہوئی محرم میں وہ ذاتی قربانی سے ہوئی، اپنی جانی قربانی، اور ذی الحجہ پر جو اختتام ہوا تو وہ اولاد کی قربانی. گویا اس زندگی میں مومن کی ابتدا بھی قربانی اور مومن کی انتہا بھی قربانی. خواہشات کی قربانی دیں، دین کی خاطر اپنی ضروریات کی قربانی دیں، اپنی جان، اپنا مال، ہر چیز کی قربانی اللہ کی رضا کے لیے پیش کریں. اس لیے حج 12ویں مہینے میں آتا ہے، اسلامی اعتبار سے 12واں مہینہ. اس کی مثال یوں سمجھ لیجیے جیسے ہم تعلیمی اداروں میں سال میں ابتدا شروع کرتے ہیں، تو جب امتحان ہوتا ہے، نتیجے نکلتے ہیں، تو پھر اس کے بعد اس کے لیے ایک تقریبات ہوتی ہیں
جائزہ لیا جاتا ہے کہ ہم نے سارے سال میں کیا کیا. اسی طرح مسلمانوں کا اسلامی سال محرم سے شروع ہوا اور پورا سال انہوں نے اس پر کام کیا. جب 12واں مہینہ آیا اللہ تعالیٰ نے ان کو عالمی سطح پہ اکٹھا کر لیا. آؤ ذرا میرے گھر میں اب مل بیٹھ کے جائزہ لو کہ تم نے میری خاطر کیا قربانی دی. تو یہ حج کا عمل یوں سمجھے کہ اینول میٹنگ ہے. کمپنیوں کی اینول میٹنگ ہوتی ہے, کارخانوں میں اینول میٹنگ ہوتی ہے, دفتروں میں اینول میٹنگ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلمانوں کی اینول میٹنگ بنا دی. ساری دنیا سے ایمان والے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں. اور یہ جو وہاں جاتے ہیں نا, یہ وسائل کے ذریعے سے کوئی نہیں جا سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ذریعے سے جاتا ہے. یہ ذہن میں رکھنا کہ جو بھی بندہ حج کے لیے جاتا ہے وہ وسائل کی وجہ سے نہیں جاتا, اللہ تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے جاتا ہے. وسائل کا مسئلہ ہوتا تو کتنے لوگ شکل میں اچھے, عقل میں اچھے, مال پیسے میں اچھے, اور ان کو توفیق نہیں ہوتی. مجھے ایک آدمی ملا, انڈسٹریلسٹ. اپنے حالات بتاتے بتاتے اس نے یہ بات خود بتائی کہ میں ہر مہینے اپنی بیوی کو 10 لاکھ روپیہ دیتا ہوں خرچے کے لیے. ہر مہینے اپنی بیوی کو 10 لاکھ روپیہ دیتا ہوں. یہ اس نے اپنی زبان سے کہا. اتنا امیر بندہ, اور اللہ تعالیٰ کی شان کہ جب میں نے پوچھا تو نہ اس نے زندگی میں کبھی حج کیا نہ عمرہ کیا. اب دیکھو, اگر مال و دولت کی بات ہوتی تو اس بندے کو اللہ نے اتنا مال دیا کہ یہ روزانہ اپنا چارٹرڈ طیارہ لے کر جائے تو عمرہ کر کے روز واپس آ سکتا ہے, اور اس کو زندگی میں توفیق ہی نہیں ملی. میں نے پھر اسے کہا کہ جی آپ عمرے کے لیے جائیں. کہنے لگا جی ذہن میں یہ آتا ہے کہ ابھی تو میرے دل کی حالت بہت بری ہے, کچھ ذرا ٹھیک ہو جائے تو میں وہاں جاؤں, میں شکل دکھانے کے قابل تو ہوں. دیکھو شیطان نے ذہن میں کیا ڈالا ہوا ہے. پھر میں نے اسے سمجھایا, میں نے کہا دیکھو بھائی یہ شکل دکھانے کے قابل تو ساری عمر نہیں بن سکیں گے, تو پھر کیا محروم رہ جائیں وہاں جانے سے؟ کون سا وقت آئے گا کہ مومن اتنی جرأت کرے اپنے اندر کہ میں اللہ کے حضور پیش ہونے کے قابل ہوں؟ ایسا وقت تو آ ہی نہیں سکتا. پھر اسے میں نے بات سمجھائی. میں نے کہا دیکھو بھائی, کپڑا جب میلا ہوتا ہے تو اس کو دھوبی کے پاس بھیجا جاتا ہے دھلنے کے لیے, اور اگر کوئی یہ سوچے گی کہ کپڑا تھوڑا سا صاف ہو جائے تاکہ اسے دھوبی کے پاس بھیجیں, تو لوگ کہیں گے کہ خدا کے بندے پھر دھوبی کے پاس بھیجنے کا فائدہ ہی کیا؟ تو بھائی اگر تمہارا چہرہ ادھر بیٹھے ہی ایسا بن گیا تو پھر وہاں جانے کا تمہیں فائدہ ہی کیا ہوگا؟ وہاں تو جاتے اسی لیے ہیں کہ دل میلا ہے, عمل کھوٹے ہیں, حاضر ہو جائیں اس جگہ پر جہاں پہ دلوں کو دھو دیا جاتا ہے. اب جب بات سمجھائی تو اللہ تعالیٰ کی شان کہ اس نے اسی دن ارادہ کر لیا, اور 1 ہفتے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو عمرے کی توفیق عطا فرمایا. تو اس کا تعلق مال کے ساتھ نہیں, اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی فضل کے ساتھ. جس پر وہ فضل کر دیتا ہے اس کے لیے راستہ کھول دیتا ہے. ایک اور آپ کو سچا واقعہ سنائیں, جو خود ایک والدہ نے مجھے سنایا. بیرون ملک کی بات ہے, ایک ڈاکٹر فیملی تھی,
باپ بھی ڈاکٹر تو بیٹا بھی ڈاکٹر، تو ماشاء اللہ. اب جب ڈاکٹر بیٹا بن گیا، جوان العمر تھا، تو ذرا عمل کی گڑبڑ. تو ماں باپ نے کہا چلو جی اس کو عمرے کے لیے لے کے جاتے ہیں. سب نے فیصلہ کیا، حتیٰ کہ عمرے کے لیے وہاں سے چلے. مکہ مکرمہ میں حرم شریف کے بالکل سامنے قریب ترین انہوں نے جگہ لی رہائش کے لیے. احرام باندھا ہوا تھا. جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ چلو عمرہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ جب حرم شریف کے دروازے پر پہنچے تو اس نوجوان کی حالت جو بات نہیں تھی نا، وہ بہت بری تھی. وہ وہیں رک گیا. ماں باپ نے کہا کیا تم اندر نہیں آئے؟ کہنے لگا بس آپ جائیں عمرہ کریں، میری ذرا طبیعت ٹھیک نہیں. تو ماں باپ سمجھے کہ شاید چکر آ رہے ہیں یا ہاضمہ ٹھیک نہیں، کوئی اور ایسا مسئلہ ہوگا. ماں باپ اندر عمرہ کر کے جب باہر آئے تو پتہ چلا کہ بیٹا وہاں سے واپس کمرے میں آیا، احرام اتار کے واپس اپنے ملک چلا گیا. بیت اللہ شریف کے دروازے تک ماں باپ لے کر گئے، اندر جانے کی اللہ نے توفیق عطا کی. اگر اس کا تعلق مال کے ساتھ ہوتا تو یہ نوجوان عمرہ کر لیتا، مگر نہیں، یہ تو تعلق فضل کے ساتھ. اس نے نہیں فضل فرمایا، احرام باندھ کر بیت اللہ کے دروازے تک پہنچا اور وہاں سے پھر خالی واپس. اسی شہر کی بات ہے، ایک صاحب سے سول انجینئر ریٹائر ہو گئے. ہمیں پتہ چلا کہ بھائی ان کو اپنی گریجویٹی اور پتہ نہیں کیا کیا کے لاکھوں روپے ملے ہیں. تو ایک محفل میں بیٹھے ہوئے ہم نے انہیں ترغیب دی کہ جی دیکھیں اب آپ دفتر سے تو فارغ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے پیسے بھی دلوا دیے، تو اب آپ کے اوپر جو فرض حج ہے نا، آپ اس کو پورا کریں تاکہ فریضہ ادا ہو جائے. تھوڑی دیر کی ترکیب سے انہوں نے نیت کر لی، جی ٹھیک ہے میں حج پہ جاتا ہوں. درخواست دے دی، منظور ہو گئی. اطلاع آ گئی کہ جناب آپ کو ہم نے گروپ لیڈر بھی بنا دیا. حج میں جانے میں صرف 1 یا 2 دن باقی تھے کہ اس بندے کا ایک بھائی اسے ملنے کے لیے آیا، سگا بھائی. جب ملا تو باتوں باتوں میں کہنے لگا کہ دیکھ تو ذرا بیمار سا ہے، ریٹائرمنٹ کی عمر 65 سال میں تو کوئی نہ کوئی بیماری ہوتی ہے، کہ دیکھ تو بیمار سا ہے، ذرا اپنا خیال رکھنا، یوں نہ ہو کہیں سڑک کے کنارے پڑے ہوئے. ایسی زہر آلود بات کی اس بھائی نے کہ اس کو سن کر اس بندے نے حج پہ جانے کا پروگرام ملتوی کر دیا. ہم نے بڑا سمجھایا اس کو کہ اللہ کے بندے، وقت ہے آپ سے زیادہ بوڑھے حج پہ جاتے ہیں، اور حج پہ تو واقعی بڑے بڑے بوڑھے، بوڑھی عورتیں، بوڑھے مرد حج پہ جاتے ہیں اور حج بھی مزیدار کرتے ہیں. اگر آپ کو بوڑھوں کی باتیں سنائیں نا تو آپ ہنس ہنس کے تھک جائیں. جو تماشا بوڑھے کرتے ہیں وہاں پر. خیر ہم بھی بوڑھے ہی ہیں، اپنی بات کر رہے ہیں، دوسرے کی بات نہیں کر رہے. اللہ کے شان. توحید-سنت.com بعض تو اللہ کے بندے ایسے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہاں انہوں نے کرنا کیا ہے. ایک بڑے میاں سے پوچھا کسی نے کہ بڑے میاں حج کر لیا؟
جواب میں کہتے ہیں کوٹھے کے 7 چکر سے لائے نہیں اور کی کرنا ہے. اب اس بڑے میاں کو حج کا اتنا ہی پتا تھا کہ کوٹھے کے 7 چکر سے لائے نہیں اور کی کرنا ہے. اللہ تیری شان. جب حج کے قافلے شروع میں جاتے ہیں نا تو حرم شریف بڑا خالی خالی ملتا ہے شروع والے لوگوں کو، اور جو لوگ اخیر پہ جاتے ہیں تو اس وقت تو پھر بھریا میلہ ہوتا ہے سلسلہ، وہاں تو پھر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، لاکھوں انسان ہوتے ہیں وہاں، اوہو سجدوں کی سرزمین. اس وقت تو طواف کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اسی سال ایک بڑے میاں جو ہیں وہ پہلی فلائٹ میں پہنچ گئے، خیر عمرہ کیا، وہاں رہنے لگے. انہی کے گاؤں کے چودھری نمبردار وہ آخری فلائٹ میں گئے. اب آخری فلائٹ میں جانے والے کو تو پھر طواف بھی کئی گھنٹوں میں کرتے ہیں. خیر اس نے طواف کیا، اللہ کی شان کے مطاف میں ملاقات ہو گئی. تو اب یہ چودھری صاحب کو دیکھ کے بڑے خوش کہ بھئی علاقے کے چودھری آئے ہیں اور ان سے ملاقات ہو گئی. انہوں نے ان سے پوچھا سناؤ بھائی کیا حال ہے، آج تو بڑا رش ہے. تو بوڑھے میاں آگے سے کہتے ہیں چودھری صاحب جب ہم یہاں پہنچے تھے نا، یعنی جب ہماری فلائٹ یہاں پہنچی تو یہاں ہم تھے. جب ہماری فلائٹ پہنچی تو یہاں پر ہم تھے. چودھری صاحب اسی تے جی بھر کے لڑیاں پائیاں نے. یعنی وہ جو طواف کرتے تھے بڑے میاں صاحب، اس کے بارے میں بڑے میاں کہتے ہیں کہ چودھری صاحب اسی اچھے تھے، بس آپ ہی سی کہ اسی تے جی بھر کے لڑیاں پائیاں نے. اب وہ طواف کو لڈی کہہ رہا ہے. اللہ کی شان بڑے میاں. خیر باتیں ہیں اپنی اپنی. اللہ اکبر. دو سال پہلے کی شاید بات ہے یا 3 سال، تو ہم بھی اسی طرح عمرہ کر کے یا طواف زیارت کر کے پتہ نہیں کوئی ایسا ہی موقع تھا تو زمزم پی کے باہر نکلے. تو جیسے ہی باہر نکلے نا تو پتہ چلا کہ ایک بڑے میاں تھے اور وہ میاں بیوی گم ہو گئے تھے. تو ایک طرف سے بوڑھا آیا اور دوسری طرف سے ایک بڑھیا تھی حاجن مائی. اب جب وہ ایک دوسرے کے قریب آئے تو پتہ چلا کہ بھئی وہ ایک دوسرے کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے. تو اس کو دیکھ رہی نا بڑے میاں نے کہا تو کتنے گئی تھی؟ تو بڑھیا نے کہا تو کتنے گیا سی؟ اچھا خیر اللہ نے ملا دیتا. خوش ہو گئے دونوں. اب جب دونوں خوش ہو گئے اور اس کے بعد انہوں نے پھر ایک دوسرے کو ذرا قریب سے دیکھا، پہلے تو ذرا دور سے دیکھا. اب سب کے احرام ایک جیسے، سب بوڑھے ایک جیسے. اب جب ذرا قریب سے دیکھا نا تو بوڑھی اس کو دیکھ کے کہتی ہے اور تہاڈی داڑھی کتنے گئی؟ تو تب پتہ چلا کہ اس بیچاری کا میاں تو داڑھی والا تھا اور یہ جس بوڑھے کو وہ کہہ رہی تھی اللہ نے ملا دیتا، یہ تو بغیر داڑھی کے. تو وہ پوچھتی ہے تہاڈی داڑھی کتنے گئی؟ تو جب اس نے یہ کہا تو اب بوڑھے نے بھی ذرا غور سے اس بڑھیا کو دیکھا، دیکھ کے کہتے تو تے وہ نہیں ہے گی. تو آگے سے کہتی نہیں پھر تو بھی وہ نہیں ہے گا. سبحان اللہ. اللہ کی شان. خیر یہ تو ایسی تمہید میں 2-4 باتیں آپ کو سنا دی، لیکن مزے کی بات جو اس دفعہ ہم نے سنی وہ ایک چھوٹی سی بات سنا دیں کہ طواف کر رہے تھے
تو طواف کرتے کرتے قریب سے نہ بڑھیاں گزر رہی تھی 2-4. تو ایک دوسری کو پوچھتی ہے کہ کتنے چکر ہو گئے. 7 چکر لگاتے ہیں نا تو گننے بھی پڑتے ہیں. تو ایک دوسری سے پوچھتی ہے کتنے چکر ہو گئے. تو دوسری آگے سے جواب دیتی ہے کہ میں تو چکر لائے جاؤں، اوپر بیٹھا خود ہی حساب رکھے گا. ہم نے کہا یہ بڑی مزے کی بات ہے. ایک نے پوچھا کتنے چکر ہو گئے، آگے سے کہتی ہے میں تو چکر لگائے جاؤں، اوپر بیٹھا خود ہی حساب رکھے گا. ماشاء اللہ، اللہ تیری شان. تو خیر حج کے موقع پر تو سب لوگ ہوتے ہیں وہاں پر الحمدللہ. بہت بوڑھے بوڑھے جاتے ہیں اور حج کرتے ہیں. تو واقعہ یہ سنا رہے تھے کہ یہ صاحب تو 65 سال کے صرف تھے اور چلتے پھرتے تھے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا ان کو. ان کی نظر بھی صحیح تھی، کھانا پینا بیٹھنا اٹھنا سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا. انجینئر صاحب تھے، ریٹائر ہوئے. تو بھائی نے کہہ دیا کہ دیکھ ایسا نہ ہو کہ تو سڑک کے کنارے پڑا ہو، ذرا دھیان سے سفر پہ جانا. ایسی زہر آلود بات کہی کہ اس کی وجہ سے اس اللہ کے بندے نے حج پہ جانے کا ارادہ ترک کر دیا. 1 دن باقی ہے، پیسے بھرے جا چکے، ٹکٹ بن چکی، اطلاع مل چکی، پاسپورٹ پہ ویزا لگ چکا، سب کچھ موجود ہے. 1 دن باقی ہے، مگر ایک اللہ کے بندے کی بات نے اس کے دل پہ ایسا اثر کیا، اس نے حج کا ارادہ ترک کر دیا. ہمیں جب پتہ چلا تو ہم نے اس کو بڑا سمجھانے کی کوشش کی. اللہ کے بندے، یہ خدا کی طرف سے تمہیں موقع مل رہا ہے. کہتے ہیں نہیں جی میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں اگلے سال حج کروں گا، میں اگلے سال حج کروں گا. خیر لو جی، فرض کو اس نے جانا تھا نا تو 40 دن کے بعد واپس آنا تھا. تو جس تاریخ کو اس نے واپس آنا تھا اس تاریخ کے 3 دن کے بعد اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ دنیا سے چلا گیا. اگر یہی وہ حج پہ چلا جاتا تو پچھلی زندگی کے سب گناہ تو بخشوا آتا نا. اور جو دن متعین تھا موت کا وہ تو وہی تھا. اب محروم چلا گیا، فرض ادا کیے بغیر چلا گیا، معافی ملے بغیر چلا گیا. تو حج پہ نہ جانے سے کوئی موت تو ٹلی نہیں. تو بتانے کا یہ مقصد ہے بھائی کہ یہ حج مال کے ذریعے سے نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالی کے فضل کے ذریعے. بس مالک جس کے اوپر فضل فرما دے، جس کو توفیق دے دے، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے راستہ کھولے. پہلے وقتوں میں حج کرنے میں بہت مشقتیں اٹھانی پڑتی تھیں. یعنی ہمارے پیر و مرشد رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس زمانے میں انہوں نے حج شروع کیا اس زمانے میں حج پہ جانے آنے میں 6 مہینے لگا کرتے تھے. 6 مہینے حج، 6 مہینے. رمضان المبارک سے پہلے حج کا سفر شروع کیا جاتا تھا. اب بمبئی سے کسی نے چلنا ہے تو وہ کئی مرتبہ حج یعنی رمضان مبارک سے بھی پہلے سفر حج شروع کر دیتے تھے. 6 مہینے لگتے تھے جانے اور آنے میں. اور بحری سفر چونکہ ہوتا تھا اس لیے اس زمانے میں جہاز بھی ایسے نہیں تھے جو آج ہیں بحری جہاز. تو وہ کشتیاں ہوتی تھی بادبان والی، ان کے ذریعے سے کئی لوگ جاتے تھے. تو اس میں کئی دفعہ جب طوفان آتا تو اس کا لنگر انداز ہونا پڑتا تھا، ایک جگہ کھڑے ہو جاتے تھے. اب طوفان 1 ہفتہ رہے، 10 دن رہے، 15 دن رہے، جب تک طوفان کم نہیں ہو جاتا اس وقت تک سفر شروع نہیں ہو سکتا.
15 دن ایک ایک جگہ کھڑے ہونے سے کئی مرتبہ جہاز کے اندر بیماریاں پھیل جاتی. اتنی مشقتوں کا سفر کر کے جب یہ لوگ جدہ پہنچتے تو ان کے جہاز کو 3 دن پانی میں کھڑا رکھا جاتا تھا. کسی بندے کو نیچے اترنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. جہاز بھی پہنچ گیا 3 دن تک نیچے اترنے کی اجازت نہیں. کیوں؟ کہ مقامی لوگ کہتے تھے کہ ممکن ہے ان کے اندر کوئی وبائی بیماری ہو تو وہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ملک میں بھی آ جائے. یہ 3 دن اپنے جہاز پر ہی رہیں، ہمارے ڈاکٹر جائیں گے وہیں چیک کریں گے. اگر انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ٹھیک ہیں تب اترنے کی اجازت ملے گی، ورنہ اجازت نہیں ملے. اور آج کیا ماشاءاللہ ایئر کنڈیشن ہوائی جہاز پہ 5 گھنٹے کا سفر، 4 گھنٹے کا سفر. ایئر کنڈیشن جہاز ہے، ایئر کنڈیشن ایئرپورٹس ہیں، ایئر کنڈیشن آگے یعنی ایئرپورٹ ہے جہاں پہ اترتے ہیں، ایئر کنڈیشن بسیں ہیں، پھر ایئر کنڈیشن کمرے ہیں اور ایئر کنڈیشن حرم شریف. آج اللہ تعالیٰ نے کیسی سہولت کا یہ سفر بنایا. بہت سہولت کا سفر. ہمارے ساتھ اس دفعہ ایک حاجی تھے، وہ فرمانے لگے کہ جس زمانے میں انہوں نے حج کیا تو وہ کہنے لگے کہ 6 مہینے لگا کرتے تھے اور 300 روپے حج کا خرچ آیا کرتا تھا. 6 مہینے ٹائم لگتا تھا اور 300 روپے میں حج ہوا کرتی تھی. ماشاء اللہ آج جانے والا ایک بندہ 3 لاکھ لگا کے آ جاتا ہے. پھر جب جدہ اترتے تھے تو جدہ سے مکہ مکرمہ پہنچنا بھی ایک مسئلہ. 3 دن لگتے تھے. 3 دن. آج تو 3 گھنٹے میں جدہ سے مکہ مکرمہ پہنچ جاتے ہیں نا. اس زمانے میں 3 دن لگتے تھے اور جتنا سامان ہوتا تھا وہ اٹھا کے سر پر لے جانا پڑتا تھا. اور پھر اس میں عجیب بات کہ راستے میں کوئی پانی کا انتظام نہیں تھا تو جدہ سے مکہ مکرمہ تک راستے میں جتنی نمازوں کے وضو کے لیے ضرورت کے لیے پانی تھا وہ پانی بھی سر پہ اٹھانا پڑتا تھا. جو اس وقت کے امیر لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے کہ سامان تو اونٹوں پہ رکھوا دیتے تھے مگر خود اونٹوں کے ساتھ پیدل چل کے مکہ مکرمہ پہنچا کرتے تھے. اور سڑک بھی نہیں بنی ہوئی تھی، پہاڑیوں کا اونچ نیچ کا رستہ تھا. اونچا چڑھو پھر نیچے اترو پھر اونچا چڑھو، ویسے ہی بندہ تھک جائے. اتنی مشقتوں کے بعد بیت اللہ شریف پہنچتے تھے. آج تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو کتنی آسانیاں فرما دی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے دیدار کی توفیق عطا فرما. بھائی پتہ نہیں کیسے کیسے نیک لوگ دنیا کے کونے کونے سے سمٹ کے وہاں پہنچتے ہیں. اسی لیے عرفات کے میدان میں ساری دنیا سے کلمہ پڑھنے والے لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں ایک وقت میں، اور پھر وہ دعائیں مانگنے کا وقت ہوتا ہے. اب جو جتنی مانگے، جو جتنی دعا مانگے اس مجمع میں تو ماشاءاللہ پھر خوب قبولیت ہوتی ہے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے سخت ناراض ہوتے ہیں جو وقوف عرفہ میں دعا مانگے اور پھر یہ سمجھے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ اس بندے سے سخت ناراض ہوتے ہیں. تو دعا مانگی تو قبول بھی ہو جاتی ہے.
دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرمائے اور ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرمائے۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت دعائیں فرمائیں۔ ان دعاؤں میں ایک دعا بڑی عجیب ہے، وہ آپ کو بتا کے پھر بات مکمل کر دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں یہ دعا فرمائی، اے اللہ تو حاجی کی بھی مغفرت فرما، اے اللہ تو حاجی کی بھی مغفرت فرما، اور جس کی مغفرت کی حاجی دعا کرے تو اس کی بھی مغفرت فرما۔ اب بتائیے، وہاں جانے والے ہم جیسے غافل لوگ، اپنی دعاؤں کا معاملہ ہوتا تو پتہ نہیں ہمارا کیا بنتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے محبوب نے ایسی دعا کر دی کہ اب اس دعا کی چھتری ہم گناہگاروں کو بھی نصیب ہو گئی۔ اے اللہ حاجی کی بھی مغفرت فرما، اور جس کی مغفرت کی حاجی دعا کرے تو اس کی بھی مغفرت فرما۔ اس لیے کہتے ہیں کہ حاجی جب حج کر کے واپس لوٹتا ہے 40 دن تک اگر کوئی کبیرہ گناہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہوئی دعا کو رد نہیں فرمایا کرتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعزاز ہے، مہربانی ہے اپنے بندوں پر۔ تو آج کی اس محفل میں بھی ہم اپنی مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات مراقبہ کر لیجئے، اور اسی سفر میں چند اشعار اس عاجز نے ترتیب دیے تو ان کو بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھ کے پڑھا، آپ حضرات کو بھی وہ سنا دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھے، مراقبہ کر لیجیے، آنکھوں کو بند کر لیجیے، سر کو جھکا لیجیے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیے۔ ایک نشہ سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک نشہ سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک تسلی سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک نشہ سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک تسلی سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک نشہ سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک تسلی سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ، عنبر و عود لٹائے ہے تیری یاد جمیل، ایک خوشبو سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک نشہ سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک تسلی سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ، عنبر و عود لٹائے ہے تیری یاد جمیل، ایک خوشبو سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ،
ایک خوشبو سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ. گویا کونین کی دولت کو سمیٹا اس نے، گویا کونین کی دولت کو سمیٹا اس نے. دل کی دنیا جو بسائے ہے تیرے نام کے ساتھ، دل کی دنیا جو بسائے ہے تیرے نام کے ساتھ. ایک نشہ سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک تسلی سی بھی آئے ہے تیرے